بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیٹے حسن ہی کے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لوں، پھر ان کی ایک نظم پڑھوں گا، پھر کوئی بات اور کریں گے۔ اچھا، حسن میں ایک بات تھی جو کہ وہ جب میں کوئی کتاب لکھتا، کوئی غزل پڑھتا، ایک تو وہ مجھ سے یہ انہیں شکایت تھی، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ابو آپ کو اسٹیج پر مائک کے سامنے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کا انداز آپ کا جو ہے وہ اسٹیج والا نہیں ہے۔ تو جس کا جواب میں انہیں یہ دیتا، ایک اور بھی دوست ہے وہ بھی یہی، وہ بڑے انداز سے پڑھتے ہیں، ایکٹنگ سے بڑا عارف والا میں ہے، تو میں انہیں یہ جواب دیتا کہ یہ جو اداکاری ہے، یہ جو ایکٹنگ ہے، شعر کے ساتھ ہاتھ ہلانا، باتوں کے ساتھ اپنے باڈی لینگویج سے بھی، لسان البدن سے بھی ان کے معنی ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، جیسے وہ دور ساتھ انگلی بھی کر دینا سے آ رہا تھا، تو کہہ دوں دور سے آ رہا تھا تو بات ایک ہی ہے۔ تو یہ چونکہ یہ جو ایسی اشارات وغیرہ ہیں ساتھ، وہ بندے کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ بعد میں تو کتاب ہی پڑھنی ہے انہوں نے، الفاظ نہیں بولنا ہے، تو اس لیے خود جیسے پڑھ سکتا ہوں ویسے ہی میں تو پڑھوں گا، میں کوئی اس میں ایسا ویسا مجھے کرنا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو میں اس پر انہیں اعتراض تھا کہ آپ ابو یہ کیا کریں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میرا لکھا ہوا یا پڑھا ہوا، یہ بہت اچھی بات تھی ان میں، بلکہ زبردست بات تھی کہ وہ ابو کا سمجھ کر نہیں سنتے تھے، وہ رائٹر کا یا شاعر کا سمجھ کر سنتے تھے، کہ یہ اس میں سے وہ غلطیاں مجھے بتاتے تھے یا تبدیلیاں، حالانکہ وہ ویسے شاعر نہیں تھے اس طرح کے، لیکن ایسے مشورے دیتے تھے۔ کتاب نور میں انہوں نے بہت مشورے دیے مجھے، جب میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا تھا تو وہ انہوں نے بہت جو جینوئن صحیح درست مشورے تھے۔ مثال کے طور پر جب کتاب نور چھپ گئی تو بعض لوگوں کو جو دینی معاملات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کچھ اختلاف ہوا، تو جماعت اسلامی کے ایک بورڈ نے میرا انٹرویو کیا باقاعدہ اس کتاب نور پر، تو وہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کوشش، لیکن حسن نے بہت اعتراضات کیے اور مجھے مشورے بھی دیے اس پہ، تو بلکہ بعض باتیں میں انہیں پوچھتا تھا، خود جا کر پوچھا کرتا تھا، تو بہت ہی درست مشورہ دیتے تھے، نباز تھے، مریض کی بیماری ڈھونڈ لیتے تھے، وہ میڈیسن بڑا درست بتاتے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ، تو میں نے سوچا آج بھی انہیں کے نام سے ابتدا کی جائے۔ تو حسن کی ایک نظم میں ہے، وہ اتفاق سے نکلی ہے، تو وہ ماہی کے سیاق سے ہے، ماہی کے تذکرے سے ہے، ماہی کی یاد سے ہے۔ بلا عنوان ہے، عنوانات: امی کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی کے بعد جب کبھی اپنی سانسوں میں ممتا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، امی کے بعد جب کبھی سانسوں میں ممتا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں تو لمبی سانس کھینچ کر مانوس جسم کو روح کی غذا دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے روح کی غذا تو بہت سنا ہوگا، میوزک روح کی غذا ہے، فلاں اچھی تقریر، اچھا کوئی آواز کسی کی، ترنم کسی کا، اچھا وہ روح کی غذا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے روح کی غذا میں نظم دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر سنیں آپ کہ امی کے بعد جب کبھی اپنی سانسوں میں
ममता की खुशबू, अब देखें खुशबू महसूस करता हूँ तो लंबी सांस खींचकर मानूस जिस्म को रूह की ग़िज़ा देता हूँ। अच्छा, अब सारी नज़्म के अंदर ये मुझे पढ़ना चाहिए, इसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहिए मानवीय लिहाज से, मानवीय एतबार से, लेकिन फिर भी इसमें मानूस जो जहाँ आया है, मानूस जिस्म को, यानी वो ममता की खुशबू से मानूस रहा है जिस्म कई साल। तो जब वो खुशबू आती है तो वो समझ जाता है कि ये ममता की, मेरी माँ की ममता की खुशबू है।